ایک نقطہ بار بار جو ہے چونکہ میری ذمہ داری ہے، جب میں مسجد میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نمازیں درست نہیں ہو رہا، نماز درست طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کرسی سے بولنا۔ اس سلسلے میں پچھلے خطبے میں تھوڑا سا بولا، پھر ٹائم کم، ابھی بھی ٹائم تو 5 منٹ، اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو عرض کروں۔ نماز کے اندر اذان گرامی، نماز، یہ بات ہمیں جاننا چاہیے، نماز پڑھنا تو اسلام کے ارکان میں سے فرض نماز اور رکن ہے۔ اسلام کے 5 فروض دین میں سے ایک نماز ہے، اس کی اہمیت کو اس کا معاملی نہیں سمجھ سکتے، اور نماز ہی انسان کی روح کو زندہ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو نیک کام ہے، صدقہ خیرات بھی ہر کوئی نہیں دے سکتے ہیں، حج بھی ویسے زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، ہر کوئی کر بھی نہیں سکتے ہیں، روزہ بھی انسان کی نفس کی پاکی میں، تو روح کی پاکی میں بڑا اس کا دخل ہے، لیکن ہر کوئی رکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن نماز ایسا عمل ہے جس کو انجام دینے کے لیے ہمیں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، ایک وضو کرنا ہے، وضو پانی بھی نہ تو تیمم کرنا ہے۔ اللہ نے اس عمل کو انجام دینے کے لیے بہت آسان رکھا ہے، لیکن چھوڑا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ فرمایا پانی میں غرق ہو رہا تو بھی آپ پانی رکو سجود نہیں کر سکتے ہیں، تو ہر رکعت کے بدلے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، جب تک جان میں جان میں آپ کو یہ پڑھنے کا حکم، اس حد تک سختی ہے۔ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا، آپ بھاگ رہے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو ہر رکعت کے بدلے میں رکوع سجود نہیں کر سکتے، تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ اکبر نیت کر کے یہ ہر رکعت کے بدلے میں یہ ایک ایک دفعہ پڑھتے ہوئے آپ کو بھاگنے کا حکم ہے، لیکن چھوڑا نہیں ہے، معاف نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کے روح کی بقا اس کے اندر ہے۔ روح کے اندر جان شیطان سے مقابلہ کرنے کا جان نماز کے ذریعے سے باقی ہے۔ نماز ذکر اکبر ہے اذان گرامی، لہٰذا یہ پڑھنا بھی ہم پر ضروری ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ غلط پڑھنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں بار بار آپ لوگوں اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں، ہم جو نورواشی دنیا میں جو نماز کو زیادہ خراب کرتے ہیں، اور یہ کہ ایک آپ جو علامہ شریف سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں آپ کا عمل صحیح طریقے سے سیدھا نہیں کرتے۔ حکم یہ پہلے رکوع میں کمر پورا سیدھا کرے، 90 ڈگری پہ آ جائیں، اس کے بعد پھر سبحان رب العظیم وبحمدہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹائم کم ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھو، تو معنی خراب نہیں کرو، لیکن تسبیح آپ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ اتفاق کرے گا، آپ کے بعد ٹائم کی واقعی کمی ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر، یہاں بھی ہم لوگ زیادہ تر خرابی کرتے ہیں، خواص عوام ہم جیسے علماء بھی مسائل جانتے ہیں، خیال نہیں رہتے، توجہ نہیں رہتے حکم پر، مسائل کے پتہ ہے توجہ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر اہمیت کم ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، نماز کو جتنا پڑھنا واجب ہے، صحیح پڑھنا بھی واجب ہے۔ پڑھنا واجب ہے کہ ترجمہ میں لازم ہے، واجب ہے، وہ ہمارے نہیں ہے، ہم لیتے ہیں ہو یہ نہیں اذان۔ اکثر خراب یہی کہتے ہیں، رکوع میں تو گیا، پھر رکوع سے سر پورا سیدھا کرنا ہوتا ہے، جس طرح علم شریف پڑھتے ہوئے کمر سیدھا ہوتا ہے نا، اسی طرح سیدھا ہونا واجب ہے۔ طمانینہ سیدھا ہونے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہاں تک پڑھنا واجب ہے۔ آگے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا دائما مبارکا فیہ، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، یہ پورا سنت ہے۔ یہ بقیہ حصہ پڑھنے میں ثواب بہت ہے۔ بقیہ حصے کے بارے میں حدیث آیا ہوا، ایک دفعہ مطلب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے جو اپنے رکوع سے آپ نے سر مبارک قیام کے لیے کھڑا کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمید آپ نے پڑھ لیا، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد آپ نے پڑھ لیا، تو پیچھے سے ایک نمازی نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا دائما مبارکا، وہ پورا اس نے بھی پڑھ لیا پیچھے اونچی آواز میں۔ نماز کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، بندے خدا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ آپ نے یہ جملہ بولا
سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد فرمایا. سمع اللہ لمن حمیدہ مطلب کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حمد کو ہر صورت میں سنتا ہے اور اس کو جزا دے دیتا ہے. کیونکہ یہ جملہ میں نے آپ سے جب یہ تسبیح سنا تو میں نے وہی ہے تو پھر تو بہترین موقع ہے، تو میں نے اسی موقع پر جو ہے اللہ کی حمد کیا ان الفاظ میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب تم یہ پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کے ہجوم آپ کی طرف آ رہے تھے، فرشتوں کے ہجوم، اور ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے کہ میں پہلے اس کا ثواب لکھ دوں، میں پہلے اس بندے کی اس بابرکت کلمات کا جو اس نے بولا ہے اللہ کی تعریف حمد میں، اس کا ثواب میں پہلے لکھوں. یہ حدیث نقل کیا ان مبارک کلمات کے لیے. اللہ کا شکر ہمیں پڑھنے کا توفیق ہے، حدیث تو دوسروں نے نقل کیا، پڑھنے کا توفیق اللہ نے ہمیں دیا. یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، حدیث کی فضیلت لکھا ہوا ہے، پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. لیکن یہ کبھی آپ کو اگر نہ ہو تو یہ سنت ہے، اس سے آپ چھوڑیں تو آپ پر گناہ نہیں، اپنی من باتیں نہیں ہوگا، البتہ ثواب سے تو محروم ہوا ہے. لیکن واجبات میں خدا کے لیے خرابی نہیں کرو. پہلے کہنا سیدھا کرو، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھو، پھر جتنا ٹائم ہے تو پورا پڑھ لو. لیکن کما سے تھوڑا سا سیدھا کر کے بیچ میں پڑھ کر پھر نیچے نہ جائیں خدا کے لیے. حمیدہ یہاں سے بول بول کے نہ پھر بھی آپ لوگ اس طرح خراب کرتا ہو. لیکن ہمارا اگر ہم ماریں تو ہمارے مرنا آپ کے فائدے میں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں مر سکتے، کیونکہ ہم آپ سے دشمنی کر کے نہیں ملتے، آپ کو محبت سے تاکہ آپ نماز صحیح پڑھے اور قیامت میں آپ کو پورا پورا اجر مل جائے. دوسرا خرابی ہم یہیں پر کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو عزیزان گرامی سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا واجب ہے. 7 اعضاء جیسے سجدہ کرنا واجب ہے، 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا بھی واجب ہے. پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گوڑیاں، دونوں پاؤں کا بڑا انگوٹھا، ان ناک کا زمین تو سجدے کی جگہ پر لگنا سنت ہے. ہم اکثر دیتے ہیں وہ تو لوگ سجدے میں پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں، ایک پاؤں کا بند دوسرے پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں اپنے مرضی سے رکھتے ہیں. عزیزان گرامی فقہ میں صاحب ہم سید محمد نوربہ سے پیروکار ہیں، آپ نے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا واجب ہے. آپ پاؤں کو اٹھا کے رکھیں گے تو آپ نے سجدے کے احکامات پورا نہیں کیا، تو آپ کو ثواب پورا کہاں سے ملے گا؟ واجبات چھوڑیں گے نا تو سجدے باطل ہو جاتی ہے. کوئی بھی واجب آپ چھوڑیں گے وہ عمل باطل ہو جاتی ہے. مستحبات چھوڑ جائیں تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے، واجبات چھوڑیں تو عمل ہی باطل ہو جاتے ہیں. آپ خوش فہمی کے شکار ہمیں نماز پڑھ لیں، نماز کہاں پڑھ لیں؟ آپ نے نماز نہیں پڑھا، آپ نے باطل ایک نماز پڑھ لی. تو عزیزان ان چیزوں کو خاص یاد رکھیں. 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا واجب ہے. پاؤں کا خاص طور پر یاد رکھیں. ایک دو ہفتہ یاد رکھیں گے پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گا. ایک دو ہفتہ توجہ لگا کے خیال رکھیں، پھر آہستہ آہستہ پھر عادت ہو جائے گا، پھر اسی ترتیب سے آپ نماز پڑھیں گے. دوسرا خرابی ہم یہ کرتے ہیں سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پہلے سجدے سے پھر سر پورا نہیں اٹھاتے، اتنا سے اٹھاتے ہیں، کوئی اتنا سے اٹھاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا اور زیادہ اٹھاتے ہیں، لیکن پورا کمر سیدھا نہیں کرتے، سجدے سے سر اٹھا کر نہیں کرتے. اگر آپ نے سجدے سے پہلے سجدے سے سر اٹھا کر مکمل تشہد کی حالت میں آنا، یہ واجب ہے. واجب ہے عزیزان گرامی. یہ طمانینہ کو ہوتے تو طمانینہ مطلب واجب ہے. لیکن پھر ہم 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ یا اللہ یا رحمن، جو بھی 2 دعا پڑھنا سنت ہے، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا اس کی نماز باطل نہیں، ثواب سے یقیناً محروم ہوا ہے. لیکن خود کمر سیدھا کرنا واجب ہے عزیزان گرامی. پہلے کمر سجدے سے پہلے سجدے سر اٹھا کر کمر سیدھا کریں، اس کے بعد ہم نے جو دعا پڑھنا ہے پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں. البتہ اگر آپ پہلے سجدے سے دوسرے سجدے سے پہلی رکعت کا آپ کا تو دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ تشہد کی حالت میں آ کر پھر کھڑا ہونا، یہ سنت ہے. اور کسی نے سجدے سے سر اٹھائے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا
تو اس نے سنت کے خلاف کام کیا، اس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا۔ تو آپ 4 رکعت میں 4 سنت چھوڑیں گے، کتنا ثواب چھوڑا اللہ قیامت میں بہتر جانتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا اذان گرامی؟ ٹائم کم ہے تو سورہ چھوٹا پڑھیں، سورہ چھوٹا پڑھیں، چھوٹا سا رکن ادا ہو جاتا ہے، نعتیں پڑھیں، اذاجہ پڑھیں، لیکن ارکان میں کمی نہ کریں اذان گرامی۔ اس پر 2 حدیث اللہ کے پیارے نبی میں صرف کا ترجمہ کر کے آپ لوگ زحمت ختم کریں۔ اللہ کے پیارے نبی یہ دونوں حدیث امیر کبیر علیہ رحمٰن نے مظہر الملوک میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک بندے خدا آیا نماز پڑھا کونے میں، اسی طرح نماز پڑھا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، نہ رکوع سے سر صحیح اٹھایا، تھوڑا اٹھا کے سجدے میں چلا گیا، دوسرے سجدے سے بھی سر صحیح نہیں اٹھایا، کمر سیدھا نہیں کیا، تھوڑا سا اٹھا کے بھی سجدے میں چلا گیا۔ اس طرح انہوں نے ان واجبات کو چھوڑ کر نماز پڑھا۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی تو شرعی ذمہ داری اس کو ٹھیک کرنا، اس لیے رسول اللہ کی تعریف رسول اللہ میں حجت اسی وجہ سے۔ وہ آیا نماز پڑھ کے سلام پھیر کے رسول اللہ کی محفل میں اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی انک لم تصلی، یہ جملہ بہت اہم ہے اذان گرامی۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام بندے خدا واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ جلدی پڑھ کے آئے، جانے پڑھ کے آیا، پیار نبی نے فرمایا واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ جب یہ بات آپ لوگ خدا کے ذہن میں رکھو، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں، میں پیار نبی کے کلام آپ لوگوں نقل کر رہا ہوں۔ وہ بیچارہ دوبارہ گیا، پھر اسی طرح نماز پڑھ کے پھر واپس آئے۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم وعلیکم السلام ارجع فصلی انک لم تصلی، بندے خدا دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے۔ وہ حیران یا رسول اللہ مجھے جو آتا ہے وہ یہی ہے، پھر آپ مجھے نماز سکھائیں، پھر آپ نے اس کو پورا ترتیب سے صحیح طریقہ آپ کو سکھایا۔ ایسے ہی ایک اور صحابی آپ کے سامنے نماز پڑھا، اس نے اسی طرح نماز پڑھا، رکوع سے سجدہ کمر سیدھا نہیں کیا، تھوڑا سا سر اٹھا کے سجدے میں گیا، دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، کمر سیدھا کیا، بغیر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ سلام ہے کہ رسول اللہ کے، اور وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کے سامنے اصحاب تھے، رسول اللہ نے بندے خدا کیسے نماز پڑھیں دیکھو، سب نے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا نہ ہنستا اگر یہ بندہ اسی طرح نماز پڑھتا رہتا زندگی بھر، تو پھر یہ یا یہود کی موت مرا ہوا ہوتا یا عیسائیت کی موت مرا ہوا ہوتا، اس کو اسلام کا موت نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نماز اسلام کا نماز نہیں، یہ نماز میرا نماز نہیں ہے۔ تو اذان گرامی کتنے خزانہ والی ہیں۔ پھر جب انہوں نے سلام پھر حسن اس کو بلا کے لایا، بندے فلسطین نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں نے تو اس طرح تعلیم نہیں دیا تم لوگوں کو، میں نے جو تعلیم دیا وہ یہ ہے، رکوع میں صحیح طرح سے جھکیں، پھر کمر پورا سیدھا کرنے کے بعد پھر سمع اللہ پڑھیں، رکوع سے وہ سر اٹھاتے سمع اللہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ تم نے پھر کمر سیدھا کرنا ہے، واجب کمر سیدھا ہو گیا، پھر سمع اللہ پڑھنا ہے اذان گرامی۔ تو اذان گرامی ان چیزوں کو جو واجب ہے، نماز جب اس بات کو ذہن میں، نماز اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوالات اٹھتے ہیں تو آپ لوگ علماء سے پوچھا کریں، اپنے خیال سے نہ پڑھیں اذان گرامی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مجھ پر، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، مجھ پر نماز پڑھنا بھی فرض اور مجھے صحیح طریقے سے پڑھنا بھی فرض، دونوں واجب ہے، صرف پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھنا بھی واجب ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر آپ نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوا۔ یار نبی نے فرمایا پھر تو وہ یوں سمجھو اس کی نماز پھر یا یہودیت کی نماز ہے یا عیسائیت کی نماز ہے، میں مسلمان کی نماز سے نہیں ہے۔ تو اذان گرامی خدا کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ان فرائض پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔